دوستو ہم آج بات کریں گے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب کی۔ عبد المطلب کون تھے اور ان کا کیا رول ہے پیارے نبی کی زندگی میں، پوری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ اس سے پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی دادا ہاشم کے بارے میں، امید کرتا ہوں وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ دوستو عبد المطلب جو تھے وہ دادا ہاشم کے بیٹے تھے، تو آپ اس سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ آپ پہلی والی ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں نے دادا ہاشم کے بارے میں بتایا ہے۔ دوستو ان ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنے دین کی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے ہمارے دین کے اوپر تو ہم اس کو اس کا جواب دے سکیں۔ تو دوستو پچھلی ویڈیو سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور رفاد کا پد ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑے گنوں اور پرتشٹھا کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی دانشیلتا کے کارن قریش نے ان کی اپادھی فیاض دانشیل رکھ چھوڑی تھی۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 ورش کے ہو گئے تو ان کے چاچا مطلب کو ان کا گیان ہوا اور وہ ان کو ان کے نانا کے گھر سے لینے کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ ہاشم جو تھے وہ عبد المطلب کو ان کے نانا کے گھر چھوڑ کر گئے تھے اور بعد میں ان کی وہیں مرتیو ہو گئی تھی۔ تو عبد المطلب کی جو پرورش ہوئی تھی وہ اپنے نانا کے گھر ہوئی تھی۔ تو جب مطلب ان کو لینے کے لیے روانہ ہوئے، جب یثرب کے قریب پہنچے اور شعبہ پر نظر پڑی تو آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے انہیں سینے سے لگایا، پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شعبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت مانگنے لگے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر چاچا مطلب نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور چاچا مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شعبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے پد عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنی پد پرتشٹھا پراپت کی کہ ان کے باپ دادا میں بھی کوئی اس پد کو نہ پا سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کا بڑا مان سمان کیا۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے آنگن پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چاچا کے خلاف مدد مانگنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر وحشت دکھائی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے بیچ دخل نہیں دے سکتے۔ آخر مطلب نے بنی نظار میں اپنے ماموں کو کچھ لیٹر لکھ کر بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور مکے کے قریب ابتح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلو۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں قریش کے بزرگوں کے سنگ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار ننگی کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجی کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر گاڑ دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے قریش کے بزرگوں کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 دن ٹہر کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس گھٹنا کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے آپسی سہیوگ کر سمجھوتا کیا۔ ادھر بنو خواجہ نے دیکھا کہ بنو نظار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، اس لیے ہم پر ان کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوا میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے سہیوگ کا وعدہ کیا۔ یہی وعدہ ہے جو آگے چل کر اسلامی دور میں
मक्का के जीते जाने की वजह बना। विस्तृत विवरण अपनी जगह आ रहा है। बैतुल्लाह के ताल्लुक से अब्दुल मुत्तलिब के साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, एक जमजम के कुएं की घटना और दूसरी फिल यानी हाथी की घटना। तो आगे की वीडियो में हम इन दोनों घटनाओं का वर्णन करेंगे, इन दोनों घटनाओं को आपको बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इसको हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी। तो ये थी वीडियो, शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम।